ہر چیز قرض لے کر رہے ہیں، مالی گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دے سکتے ہیں، کوشش تھی تنخواہ دار طبقے کو جتنا ریلیف دے سکیں اتنا دیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا پینشن اور تنخواہوں کو مہنگائی کے ساتھ لنک کرنا ہے، وفاقی حکومت جو کچھ دے گی وہ قرضے لے کر دے گی، ہم نے برآمدات پر مبنی معیشت کو فروغ دینا ہے، اصلاحات لا کر ملک کو آگے لے کر جانا ہے۔ اس سال فرٹیلائزر اور ادویات پر ٹیکس لگانا تھا، وزیر اعظم کی ہدایت پر ایگریکلچر پر ٹیکس نہیں لگایا گیا۔ وزیر خزانہ کا ٹیکسوں کے نفاذ کے لیے قانون سازی کا اعلان، انفورسمنٹ کے ذریعے 400 ارب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا، دو ہی طریقے ہیں، یا تو انفورسمنٹ کر لیں یا ٹیکس لگا دیں۔ بجٹ میں ٹیرف اصلاحات کی گئیں، مجموعی طور پر 7000 ٹیرف لائنز میں، جن میں سے 4000 ٹیرف لائنز کو صفر کر دیا گیا۔ ٹیرف اصلاحات سے ملک کے برآمدات میں اضافہ ہوگا، چھوٹے کسانوں کے لیے قرضے لیے جائیں گے۔ بجٹ کے بعد ایف بی آئی کی جانب سے گزشتہ روز ٹیکنیکل بریفنگ نہ دینے پر صحافیوں کا احتجاج، حکومتی رویے پر صحافیوں نے وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا، صحافی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے واک آؤٹ کر گئے۔ صحافیوں نے کہا تکنیکی بریفنگ نہ دے کر حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے منانے پر صحافیوں نے احتجاج ختم کر دیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پیش کی جانے والے تجاویز سے کئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، کافی، چاکلیٹ، جوسز اور منرل واٹر بھی مہنگے ہوں گے۔ سولر پینلز، ای کامرس پلیٹ فارمز، پیٹرول اور ڈیزل استعمال کرنے والے ہائیبرڈ گاڑیوں سمیت دیگر کئی شعبوں میں مزید ٹیکس لگانے کی تجویز۔ سولر پینلز تمام گاڑیوں کی خریداری پر 18% جی ایس ٹی عائد کرنے کی سفارش، ای کامرس پلیٹ فارمز پر 2% اضافی ٹیکس لگانے کی تجویز، پیٹرول اور ڈیزل پر 2.5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی لگانے کی تجویز، آن لائن منگوائی گئی اشیاء پر 2% ڈیوٹی لگانے کی سفارش، فاٹا کے لیے پلانٹس، مشینری اور آلات کی درآمدات 10% ڈیوٹی لگے گی۔ وفاقی حکومت کا کارپوریٹ سیکٹر کے لیے سپر ٹیکس میں کمی کا فیصلہ، کمرشل جائیدادوں، پلاٹس اور گھروں کے ٹرانسفر پر عائد فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم، مارگیج فائنینسنگ کو فروغ دینے کا فیصلہ، سالانہ 20 کروڑ سے 50 کروڑ آمدن پر سپر ٹیکس میں 0.5% کمی کر دی گئی، ود ہولڈنگ ٹیکس 4% سے کم کر کے 2.5% کیا گیا۔ وفاقی حکومت کی بجٹ میں ہائیبرڈ گاڑیوں پر جی ایس ٹی 18% کرنے کی تجویز، جس کے بعد گاڑیوں کی قیمتوں میں 10 سے 14 لاکھ روپے تک اضافہ ہو جائے گا۔ ہائیبرڈ گاڑیوں پر اس وقت 8.5% ٹیکس عائد ہے۔ گاڑیوں میں جی ایس ٹی میں مجوزہ اضافے نے آٹو مینوفیکچررز اور ممکنہ خریداروں دونوں میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ اب اقدام ہائیبرڈ گاڑیوں کو مانگ کو کم کر سکتا ہے، آٹو انڈسٹری کے ماہرین نے خبردار کر دیا۔ وفاقی حکومت کی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں بجلی صارفین پر اضافی مالی بوجھ ڈالنے کی تیاری، نیپرا ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے بجلی بلوں پر عائد سرچارج کی 10% حد ختم کرنے پر غور، حکومت کو بلوں میں مزید اضافے کا قانونی اختیار حاصل ہو سکے گا۔ ذرائع کے مطابق فی یونٹ 3.23 تک کا اضافی سرچارج وصول کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے تو حکومت کو بجلی نرخوں میں اضافے کا مستقل اختیار حاصل ہو جائے گا۔ وفاقی بجٹ میں نان فائلرز کے رقوم نکلوانے پر ٹیکس شرح مزید بڑھا دی گئی، بینک سے نقد رقم نکلوانے پر ایڈوانس ٹیکس کی شرح 0.6% سے بڑھا کر 1% مقرر، نان فائلرز کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی سہولت سے بھی محروم کر دیا گیا، نان فائلرز سیکیورٹیز اور میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری بھی نہیں کر سکتے۔ بجٹ تجاویز کے مطابق نان فائلرز گاڑی یا غیر منقولہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے، صرف ٹیکس گوشوارے اور ویلتھ سٹیٹمنٹ جمع کروانے والوں کو مالی لین دین کے اخراجات ہوگی۔ وفاقی بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو نمایاں ریلیف دیا گیا، مخالفین پاکستان کے لیے کسی بھی خوشخبری پر خوش نہیں ہوتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا ان لوگوں کی خواہش تھی کہ پاکستان سری لنکا بن جائے۔ اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی جا رہی ہے، اسٹاک مارکیٹ میں تیزی حکومتی پالیسیز پر سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने बजट को गरीब के लिए डरावना ख्वाब करार दे दिया। बोले महंगाई की मौजूदा शरह के मुकाबले में तनख्वाहों में इजाफा ऊँट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ है। बजट में पेट्रोल और बिजली पर टैक्सों में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हर चीज़ को महंगा कर देता है। तवानाई के मुतबादिल ज़राए जैसे सोलर पैनल्स पर भी टैक्स आयद करके आवाम से उनका आखिरी सहारा भी छीन लिया गया। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की ज़राअत दुश्मन पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा, हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने आज नफा बख्श फसलों को शदीद बहरान से दो चार कर दिया। किसानों को नज़रअंदाज करके मईशत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। मौजूदा बजट दरअसल किसान दुश्मन बजट है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। ज़राअत के शोबों में अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। हम पूछते हैं कि इस अरबों रुपए के नुकसान का जिम्मेदार कौन है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने अजीब बजट पेश किया है जिसका ना कोई सर है और ना कोई पैर। हर तरफ ना उम्मीदी की सूरत हाल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमें कोई मारे और हम मार खाते रहें। जो भी बानी पीटीआई के लिए आवाज़ उठाता रहेगा उसके साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई डटे हुए हैं, वो कौम के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों का एतमाद बहाल। 100 इंडेक्स में 2328 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,24,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज़ के अख्ताम पर इंडेक्स 383 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,22,024 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। वज़ीर आज़म का स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,24,000 पॉइंट्स पहुँचने पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि स्टॉक मार्केट में तेज़ी सरमायाकारों और कारोबारी तबके का अवाम दोस्त बजट पर एतमाद का मजहर है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का मजीद बोझ नहीं डाला गया। तनख्वाहों में इजाफा और टैक्स में कमी से नौकरी पेशा अफराद को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट के दहाने पर वापसी, मौशी इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र की शुरुआत मौजूदा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल वफ्द के हमरा मुत्तहदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, विफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुक्काम भी जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें मुतवक्के। UAE सदर और अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दो तरफ़ा मुलाकात भी शामिल। मुलाकातों के दौरान दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की पंजाब हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा कि ये तासुर ख़त्म करना होगा। पंजाब किसी एक जमात की जागीर है। मौजूदा पंजाब हुकूमत का रवैया मुतकब्बिराना है और इसकी सियासत सियासी हक तलफियों पर मबनी है। पंजाब हुकूमत नफरत और तकसीम की सियासत को हवा दे रही है जो कि अफसोसनाक अमर है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। बल्दियाती इदारों की बात की तो क्या गलत कहा। नून लीग पंजाब के मैंडेट की दाई है तो बल्दियाती इंतखाबात क्यों नहीं करवाती। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इदारों को तस्लीम नहीं करती तो ये आइन के साथ खिलवाड़ है। मुतकब्बिर और गुरूर से भरे वो लोग हैं जो 2 टर्म और 3 टर्म से इक़्तिदार इंजॉय कर रहे हैं। कारकर्दगी ज़ीरो है। मरीम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें। जलने कुड़ने और बयानबाजी का कोई फ़ायदा नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया। कहा, मरीम नवाज से सिंध के लोग भी दीवाने हैं। सिंध में आप अच्छा सिस्टम ले आए हैं तो चलें शाबाश, अब कराची का कूड़ा तो उठा लें। पंजाब की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। विफाकी बजट में रिलीफ के नाम पर इस सैलरी क्लास के साथ मजाक किया गया है। 12 लाख सालाना तनख्वाह वालों के लिए सिर्फ 2000 माहाना रिलीफ, 18 लाख तनख्वाह वालों के लिए सिर्फ तकरीबन 4000 माहाना रिलीफ है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल इस्लाम की गुफ्तगू। कहा कि 30 लाख वाले तनख्वाहदारों के लिए सिर्फ 18,000 का रिलीफ है। मुल्क की मिडिल क्लास आबादी महंगाई और टैक्सेस की वजह से तबाहाल है। अगर महंगाई कम हुई है तो गुर्बत कैसे बढ़ गई। पंजाब हुकूमत का बजट 13 जून के बजाय 16 जून को पेश किया जाएगा। तारीख में पहली बार 1000 अरब रुपए से ज़ायद का तरक्याती बजट मुतवक्के।
وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا کہنا ہے پنجاب بجٹ کی تیاری جاری ہے، کچھ وقت لگے گا، بجٹ ٹیکس فری ہوگا، عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ اس سے قبل پنجاب کا مالی سال 2025-26 کا بجٹ 13 جون کو پیش کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ سندھ حکومت نئے سال کا بجٹ 13 جون کو ہی پیش کرے گی۔ بھارت کے لیے ہم پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکی سینٹ کام کے سربراہ جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے مودی سرکار پر بجلی گرا دی۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اہم شراکت دار قرار دے دیا۔ کہا کہ پاکستان ایک غیر معمولی انسداد دہشت گردی شراکت دار کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے۔ یہ تعلق امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ پاکستان سے قریبی انٹیلیجنس تعاون سے داعش خراساں کے متعدد دہشت گردوں کو ہلاک اور گرفتار کیا گیا۔ امریکہ کو بھارت کو مذاکرات کے لیے کان سے پکڑ کر بھی لانا پڑا تو وہ لائیں گے۔ پاکستان اور بھارت کا امن دنیا کے مفاد میں ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی لندن میں پارلیمانی وفد کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا بھارت کی نہ صرف پانی بند کرنا بلکہ پانی بند کرنے کی دھمکی دنیا کو دینا غیر قانونی ہے۔ پانی کی بندش سے متعلق پاکستان اپنا موقف واضح کر چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے پانی کا روکنا اعلان جنگ ہوگا۔ بھارت کا جنگ اور سفارتی سطح پر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ پاکستان مسئلہ کشمیر اور دہشت گردی کو بات چیت سے حل کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات کو مسترد کر دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ کے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارت اشتعال انگیزی سے باز رہے۔ بھارت مسلسل جھوٹا بیانیہ گھڑنے میں مصروف ہے۔ پاکستان پر الزامات لگا کر بھارت اپنی ناکامی چھپا نہیں سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ بھارت کو اپنی سرحد پار دہشت گردی پر غور کرنا چاہیے۔ پاکستان امن، مذاکرات اور سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے۔ امید ہے صدر ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے دیرینہ اختلافات کو بھی حل کر لیں گے۔ دنیا انہیں جانتی ہے، وہ واحد شخص ہیں جو فریقین کو مذاکرات کی میز پر لا سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کی پریس کانفرنس۔ کہا ٹرمپ بین الاقوامی سطح پر قیام امن کے لیے متحرک کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی ہو چکی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ استحکام آگے بھی برقرار رہے گا۔ برطانیہ کا دورہ مکمل کر کے برسلز روانگی سے قبل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے لیے پھولوں کا تحفہ بھیجا۔ بلاول بھٹو زرداری نے پھولوں کے تحفے کے ساتھ نواز شریف کے لیے جلد صحتیابی اور نیک خواہشات کا پیغام بھی دیا۔ پاکستان ہائی کمیشن کے عملے نے گلدستہ نواز شریف کی رہائش گاہ ایون فیلڈ میں پہنچا دیا۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انور کا نیول ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات۔ موجودہ میری ٹائم صورتحال، علاقائی سیکیورٹی، بحر ہند کے خطے میں پاک بحریہ کے کردار پر تبادلہ خیال۔ اس موقع پر وفاقی وزیر محمد جنید انور نے پاکستان کے بحری شعبے کی ترقی میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ وفاقی وزیر کو پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی تیاریوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کے پولیگرافک فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج منظر علی گل نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے 2 چانس دیے جو ضد کی وجہ سے ضائع کر دیے گئے۔ ٹیسٹ کرانے کے لیے مزید موقع کی ضرورت نہیں۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی درخواست خارج کرتے ہوئے قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی نظر نہیں آ رہی۔ بانی پی ٹی آئی تحریک کے حوالے سے اپنی تیاریوں سے مطمئن ہے، اب وہ تحریک روک نہیں سکتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا بانی کو کئی مہینوں تک قید میں ہی رکھنا ہے، ہمیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی آگے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب پی ٹی آئی قیادت کی طرف دیکھیں گے کس طرح بانی پی ٹی آئی کو رہا کروایا جائے گا۔
कराची में मोबाइल फ़ोन छीनने के मुकदमे में जुर्म साबित होने पर 2 मुलजिमान को मजमूई तौर पर 22 साल की सज़ा सुना दी गई। अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में कहा कि ऐसे मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ज़िला शर्की की अदालत ने गुलशन इकबाल के इलाके में शहरी से मोबाइल छीनने के मुकदमे में जुर्म साबित होने पर 2 मुलजिमान एजून और शहबाज को मजमूई तौर पर 22 साल कैद की सज़ा सुना दी। मुलजिमान को इक़दाम कत्ल और गैर कानूनी असलहे के मुकदमे में सज़ा सुनाई गई। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साउथ की अदालत में 53 करोड़ रुपए के मुबैना फ्रॉड केस की समाअत। अदाकारा और मॉडल नादिया हुसैन की अबूरी जमानत मंजूर। फैसले के फौरन बाद 2 मुलजिमान इम्तियाज आलम और फैसल अदालत से फरार हो गए। अहाता अदालत में मौजूद पुलिस एहलकार दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम रहे। नादिया हुसैन ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त 50,000 रुपए के मचलकों के एवज दायर की थी, जो अदालत ने मंजूर कर ली। चेयरमैन MKM पर डंपर जलाने, इश्तियाल अंगेजी फैलाने का इल्ज़ाम। आफाक अहमद के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर कर दी गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मुलजिमान ने तस्लीम किया कि कंटेनर जलाने का हुक्म आफाक अहमद ने दिया था। दीगर मुलजिमान के खिलाफ थाना लांडी में मुकदमा दर्ज है। आफाक अहमद मुकदमे में जमानत पर रिहा है। कार्रवाई 21 जून तक मुलतवी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान से अमरीकी नाज़िमुल उमूर और कौंसल जनरल की मुलाकात। स्पीकर ने मुअज़्ज़िज़ अमरीकी मेहमानों का पुरतपाक खैर मकदम किया। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई अमन, स्ट्रेटेजिक शराकत दारी और पार्लिमानी ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात काबिल कदर स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर निटाली बीकर का पाकिस्तान के साथ सिफारती रवाबित मज़ीद फ़ाल रखने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत वज़ारत दाखिला का अहम इजलास। इदारों के दरमियान बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने का फैसला। इंफॉर्मेशन और डाटा के बरवक्त तबादले को उन्होंने इंतहाई अहम करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम इदारे एक दूसरे की सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। इदारों की अफरादी क़ुव्वत को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करना होगा। मोहसिन नकवी की तरबियती कोर्सेज़ में सिर्फ मेरिट पर पूरा उतरने वाले अफसरान को नामज़द करने की हिदायत। सिंध हुकूमत का मजीद बसें, EV टैक्सीज और स्कूटर्स खरीदने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। EV चार्जिंग स्टेशन के क़याम पर तबादला ख्याल हुआ। शर्जील मेमन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बस मनसूबों पर ब्रीफिंग। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत सस्ती और माहौल दोस्त सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए पुरआज़म है। जदीद और पायदार ट्रांसपोर्ट निज़ाम सिंध हुकूमत की तरजीह है। पीपल्स बस और EV बसेस कराची में कामयाबी से चल रही हैं। लाहौर से रूस के लिए 22 जून से ट्रेन सर्विस का आगाज़। रेलवे के पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाएगा। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि रेलवे ने 31 मई तक अपनी 77 साल तारीख में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हासिल किया, जिसमें मज़ीद इजाफे के लिए माल बरदार ट्रेनें चलाएंगे। रेलवे ट्रैक्स पर फलदार दरख्त और पौधे भी लगाए जाएंगे। मुसाफिरों को जल्द फ्री वाईफाई की सहूलत भी देंगे। पहली परवाज PK 732 हाजियों को लेकर जद्दा से इस्लामाबाद पहुंच गई। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हाजियों का इस्तकबाल किया। गुफ्तगू में कहा, कोई शक नहीं, हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हुज्जाज को बेहतरीन सहूलियात मुहैया की। हुकूमत आइंदा साल इससे बेहतर इंतजामात करेगी। आज़मीन को हर मुमकिन मदद फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। पहली परवाज से पहुंचने वाले हुज्जाज कराम ने वजारत मजहबी उमूर की जानिब से किए गए हज इंतजामात को सराहा। सऊदी अरब में नए उम्रा सीज़न का आगाज़ हो गया। उम्रा परमिट नस्क एप्लीकेशन के जरिए जारी किए जाएंगे। सऊदी अरब की वजारत हज व उम्रा के ऐलान के मुताबिक नए उम्रा सीज़न का आगाज़ 10 जून बरोज़ मंगल से हो चुका। गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया गया। तकनीकी और ऑपरेशनल तैयारियाँ पहले मरहले में मुकम्मल कर ली गई। ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात मैसर आईं और तमाम अमल को मौसर अंदाज में चलाया जा सके।
لاہور سے سیالکوٹ جانے والی مسافر وین میں شارٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی. موٹر وے پولیس M2 نے 7 مسافروں کی زندگیاں بچا کر فرض شناسی کی مثال قائم کر دی. ترجمان کے مطابق موٹر وے پولیس کے افسران نے فوری کارروائی کرتے ہوئے وین کو روکا. تمام مسافروں کو بحفاظت باہر نکالا گیا. یونان کشتی حادثے میں ملوث اور ریڈ بک کے انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر عمران ٹونی مصر سے گرفتار. ترجمان FIA کے مطابق عمران عرف ٹونی انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی نیٹ ورک کا حصہ ہے. ملزم یونان کشتی حادثے کا مرکزی ملزم ہے. ملزم کو ضروری قانونی کارروائی کے بعد مصر سے FIA گجرانوالہ زون منتقل کر دیا گیا. FIA گجرانوالہ زون کی درخواست پر انٹرپول نے ملزم کی گرفتاری کے لیے ریڈ نوٹس جاری کیا تھا. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی کی پیش گوئی. اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ میں ہیٹ ویو الرٹ جاری. کشمیر، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں بھی موسم انتہائی گرم رہنے کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چند روز کے دوران درجہ حرارت 43 سے 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. شہریوں کو صبح 11 بجے سے شام 4 بجے تک براہ راست دھوپ میں نہ جانے کی ہدایت جاری. بچوں اور بزرگوں کو زیادہ سے زیادہ پانی پینے کا مشورہ. لندن کے برٹش پاکستانی میئر سر صادق خان کو نائٹ ہوڈ کا اعزاز نواز دیا گیا. برطانیہ کے بادشاہ چارلس نے صادق خان کو شاندار خدمات پر اعزاز سے نوازا. برٹش پاکستانی سر صادق خان سن 2016 سے لندن کے میئر ہیں اور صادق خان نے کہا کہ بادشاہ چارلس بکنگم پیلس میں نائٹ ہوڈ کا اعزاز دیتے ہوئے مسرور تھے. نائٹ ہوڈ کا اعزاز لینے پر بے حد فخر ہے. امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدہ طے پا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اعلان کر دیا. کہتے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان ڈیل ہو گئی، حتمی منظوری کے بعد نفاذ ہوگا. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ چین سے نایاب دھاتیں اور معدنیات درآمد کرے گا. امریکی کالج اور یونیورسٹیز میں چینی طلبہ کو تعلیم دیں گے. چین کو 10% اور امریکہ کو 55% ٹیرف ملے گا. تجارت اور سرمایہ کاری میں دو طرفہ تعاون بڑھایا جائے گا. جنوبی ایشیا حال ہی میں سنگین تنازع سے بال بچا ہے. جنوب اور وسطی ایشیائی امور کے لیے امریکہ کے نامزد معاون وزیر خارجہ پال کپور کی گفتگو. کہا کہ توسیع کی گئی تو پاکستان سے سیکیورٹی تعاون بڑھاؤں گا. عہدے پر فائز کیا گیا تو بھارت اور پاکستان میں امریکی مفادات کے لیے کام کروں گا. امریکی شہر لاس اینجلس میں امیگریشن چھاپوں کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا. لاس اینجلس میں ایمرجنسی کرفیو نافذ. پولیس نے سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار کر لیا. مرکزی علاقے میں رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک ایمرجنسی کرفیو نافذ کر دیا گیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا رابطہ. دونوں رہنماؤں نے ایران سے جوہری معاہدے پر تبادلہ خیال کیا. خبر ایجنسی کے مطابق امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے امکانات ہیں. فی الحال ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں. معروف ماحولیاتی مہم جو گریٹا تھنبرگ سویڈن واپس پہنچ گئیں. اسرائیلی حراست اور جبری ملک بدری پر شدید رد عمل دیا. کہا ہمیں بین الاقوامی پانیوں سے زبردستی اسرائیل لے جایا گیا جو ہماری مرضی کے خلاف تھا. انہوں نے اسرائیل پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ انسانی حقوق کی ایک دانستہ خلاف ورزی ہے. غزہ میں ادویات، پانی اور بنیادی سہولیات کی شدید قلت ہے. غزہ میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ ترسیل کا مطالبہ کرتے ہیں. سابق کپتان اور مایہ ناز آل راؤنڈر ثنا میر کی ICC ہال آف فیم میں شمولیت. پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم کے موجودہ اور سابق کھلاڑیوں کی مبارکباد. فاسٹ بولر جیانا بیگ نے پیغام میں کہا آپ پر فخر ہے، آپ نے میدان اور میدان سے باہر ہماری بھرپور رہنمائی کی. رامین شمیم بولیں کہ ثنا میر کو ICC ہال آف فیم میں شامل کیا جانا پاکستان کے لیے باعث فخر ہے. سابق کپتان بسما معروف کا بھی خراج تحسین. ایشیا کپ ستمبر میں متحدہ عرب امارات میں منتقل کیے جانے کا امکان. پاکستان اور بھارت کے درمیان 3 سالہ معاہدے کے مطابق دونوں ٹیموں کے درمیان میچز نیوٹرل وینیو پر ہوں گے. ایشین کرکٹ کونسل جلد متحدہ عرب امارات میں ایشیا کپ کروانے سے متعلق فیصلہ کرے گی.
BCCI نے قومی سلیکشن کمیٹی میں ایک تبدیلی کر دی. ڈیٹا انالسٹ حسن چیمہ کی جگہ عثمان ہاشمی کی تقرری کر دی گئی. سلیکشن کمیٹی کے ارکان عاقب جاوید، اظہر علی، اصر شفیق اور علیم ڈار بطور سلیکٹر برقرار رہے اور PCB کے مطابق سلیکٹرز ٹیم فائنل کرنے سے پہلے ہیڈ کوچ کپتان سے مشاورت کے پابند ہیں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی کرکٹرز کو مختلف ملکی اور غیر ملکی لیگز میں شرکت کے لیے NOC جاری کر دیے. بابر اعظم، شاہین آفریدی، رضوان کو بگ بیش کھیلنے کی اجازت. لیگ میں شرکت کے لیے 14 دسمبر سے 28 جنوری تک NOC جاری. محمد عامر، شان مسعود، حسن علی، حارث رؤف کو بھی NOC دے دیا گیا. اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے کھلاڑیوں کی T20 رینکنگ جاری کر دی. ٹاپ 10 میں کوئی پاکستانی کھلاڑی شامل نہیں. بیٹر میں آسٹریلیا کے ٹریوس ہیڈ کی پہلی اور بھارت کے ابھیشیک شرما کی دوسری پوزیشن. بھارت کے تلک ورما اور ایک بار پھر ایک درجہ بہتری کے بعد تیسری پوزیشن پر پہنچ گئے. انگلینڈ کے فل سارٹ چوتھے، جوز بٹلر پانچویں اور بھارت کے سوریہ کمار یادو چھٹے نمبر پر آ گئے.